नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मियाँ मोहम्मद अकरम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, गाँव में रहने वाले एक शख्स ने शहद उतारा किसी दरख्त से और उस शहद का उसने शहद निकाल के एक बोतल में डाला और घर में जाकर अपनी बीवी से यह कह दिया कि अल्लाह की बंदी, इस शहद को संभाल के रखना है। ये किसी मुश्किल वक्त में, या जैसे कहते हैं कि औखे सौखे वेले में ये काम देगा। अब उसकी बेगम ने उस शहद को महफूज ठिकाने पे रख दिया। कुछ अर्सा गुजरा कि वो शख्स बहुत ज्यादा सीरियसली बीमार हो गया, यहां तक कि उसकी बीमारी उसको बिस्तर मर्ग पर ले गई। जब ले गई तो अब वहां पे उन्होंने किसी डॉक्टर का या किसी हकीम का किसी से पता वता पूछा और बड़ी दूर से कहीं से एक हकीम साहब मिल गए और वो उस हकीम साहब को उस मरीज के पास लाने में कामयाब हो गए। तो जब ने हकीम साहब ने उस शख्स की जो बिस्तर मर्ग पे थे, बीमार थे, उसकी हालत देखी तो उन्होंने यही कहा कि अगर आपने इसको बचाना है तो फौरी तौर पर शहद का बंदोबस्त किया जाए। अब सारे लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, भाई कहां से मिलेगा। ज़ाहिर बात है, देहात में इस तरह की सहूलियात या बाई चांस किसी के घर में शहद नहीं मिल रहा था तो अचानक उस मरीज को जो बिस्तर मर्ग पे थे उनको याद आया कि मैंने शहद अपनी बेगम को दिया था कि इसे महफूज कर लो और ये किसी मुश्किल वक्त में काम आएगा। तो जब जैसे ही याद आया तो उसने फौरन अपनी बेगम से कहा कि बेगम, अल्लाह की बंदी, आप चुप करके बैठी हैं, आपको याद नहीं है कि मैंने आपको शहद दिया था कि इसको आप हिफाजत से रख दें, किसी मुश्किल वक्त में काम आएगा, तो आप चुप करके बैठी है। तो उसने जवाब दिया कि वो मैं इस वजह से चुप करके बैठी हूं क्योंकि वो शहद तो किसी औखे वेले के लिए, किसी मुश्किल वक्त के लिए रखा हुआ है। यानी कि ये मुश्किल वक्त उस औरत के लिए नहीं था कि शौहर मरने लगा है और शहद को उसने महफूज किया हुआ है कि ये किसी और मुश्किल वक्त में काम आएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे हालात है, खासकर सुन्नी मकतब फिक्र के उलमा, उनके फतवे और हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने एटम बम रखकर वो भी इस तरह के फतवे उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं कि किसी और मुश्किल वक्त में ये काम आएगा। मुझे समझ नहीं आती कि इससे और मुश्किल वक्त क्या होगा जो इस वक्त फलस्तीन की हालत है। इन उलमा से मैं ये सवाल करता हूं बड़े अदब से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे पैदा हो चुके हैं या उनकी ऐसी ब्रेन वॉशिंग की गई है कि अगर वो थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज करेंगे तो फौरन उनके जो हवारी हैं, जो उनके पैरोकार हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, फौरन तरह तरह के उनके ऊपर फतावे शुरू हो जाते हैं कि इस वक्त फलस्तीन में आग लगी हुई है और हम उलमा हमारे और हमारी इस्टेब्लिशमेंट दोनों का मिजाज एक जैसा है। वो भी ये कहते हैं कि फतावे शायद किसी मुश्किल वक्त में होते हैं। उस देहाती का जो वाकया सुनाया है उसी बेस पे इनके भी फतावे मुसलमानों को काफिर बनाने के लिए, तफरके पैदा करने के लिए, तो बड़ी आसानी के साथ हर मदरसे से एक मुफ्ती फतवा अपना दाग देगा। लेकिन इधर जो फलस्तीन में जो हालात हो रहे हैं, इधर इनके फतवे वो जनाब किसी और मुश्किल वक्त में हैं। ये फतवे हम कब सुनेंगे? इन उलमा ने
اسلام کے نام پر اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا، بڑی عزت دی۔ آج بھی لوگ دیہاتوں میں ہوں، شہروں میں ہوں، ملک کے کسی حصے میں بھی ہوں، ان کا احترام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اسلام نے ان کو نوازا، ان کو مقام دیا، ان کو عزت دی، ان کو مرتبہ دیا۔ اب اسلام کے لیے جب ان کی ضرورت پڑی ہے تو کیا یہ اپنے ضمیر کے مطابق، کیا اس معیار پہ یہ پورے اتر رہے ہیں کہ اسلام نے ان کو کیا دیا ہے اور یہ اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان میں ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شیعہ مکتب فکر کے لوگ ہیں، ان کے جو علماء ہیں، ان میں خاص کر جواد نقوی صاحب ہیں، یا انٹرنیشنل لیول پہ جو آیت اللہ صاحب ہیں، سسیانی جن کو کہتے ہیں، یقین جانیے ان کی جرأت کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سنی مکتب فکر کے لوگ تو میرے خیال میں یہ سن ہو کر رہ گئے ہیں کہ یہ سیاسی لیول میں تو بڑی یہ مار دھاڑ کر دیتے ہیں، لیکن اس حوالے سے چندوں کی اپیلیں تو چل رہی ہیں۔ حالانکہ فلسطینیوں کو انہوں نے یہی کہا ہے، ان کی طرف جو سپوکن پرسن ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی فنڈ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا پہ پریشر ڈالیں اور اپنی آواز کو بلند کریں اور ہمارا ساتھ دیں، اپنی حکومتوں پہ پریشر ڈالیں۔ لیکن چندوں پہ زور ہو رہا ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ اس کے لیے جیسے کلچر ہمارا بن گیا ہے، تھوڑا سا معاملہ چندے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، چندے مانگنے کے تو ہم دمی ہیں۔ دیکھو گے چکر میں جناب یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ چلے نہیں، دیکھے بنا دے، دیکھو اس کلچر کو تو ہم نے بڑا پروموٹ کیا ہے، لیکن جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انتہا درجے کے بزدل ہو گئے، اور ہمارا شاید ایمان اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے، اور وہ آواز جس کی ان کو ضرورت ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی حال ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں یہ ایٹم بم کس اوکھے ویلے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ بھئی ایٹمی طاقت ہے، آپ نڈر ہو کے ان کا ساتھ دیں۔ جو امریکہ برطانیہ اپنے وزیر خارجہ وہ بھی وہاں پہ بھیج چکے، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے فلسطینیوں کے لیے کیا اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہم جناب فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ وہ علماء جو لانگ مارچ کر لیتے تھے حکومت کو گرانے میں، حکومت کو بنانے میں، ان کا کلیدی کردار رہا، ان سے پوچھے بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ الٹا فلسطینیوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ باقی علماء بھی ان کا یہی حال ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ کہیں سنی علماء، سنی مکاتب فکر کے لوگ، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید اب ان سے اللہ تعالیٰ امامت لے کے اہل تشیع مکتب فکر کے لوگوں کو شاید دینا چاہ رہے ہیں کہ جتنی دیدہ دلیری سے وہ فتاوے دے رہے ہیں اس طرح ان کا حال کوئی نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ خدا کے لیے ان کے لیے آواز نکالیں، آواز اٹھیں، اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر ڈالیں، حکومت پہ پریشر ڈالیں۔ یہ کوئی تعاون نہیں ہے جس طرح کہ یہ تعاون کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ ہر مسجد سے 10-10 ہزار روپیہ اکٹھا کیا جائے۔ یہ کس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مدد وہاں تک پہنچے گی؟ اور وہ یہ مدد ڈیمانڈ نہیں کر رہے، وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ دینا ہے تو ہمارے لیے آواز اٹھائیں۔ اور کتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بات کا احساس عرب میڈیا کر رہا ہے، عرب لوگ کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے وہ جو کیا کہتے ہیں، ایک اسپوکن پرسن ہیں، اینکر بھی ہیں، انہوں نے غالباً حمدی ان کا نام ہے، تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے، کیسے گزارش کی ہے عاصم منیر صاحب سے، چیف آف دی آرمی اسٹاف سے،
کہ خدا کے لیے اس وقت جو امت مسلمہ میں وقت آئے، اس وقت عمران خان کی ضرورت ہے، اس کو جھوٹے کیسوں میں پھنسا رکھا ہے، خدا کے لیے اس کو آزاد کریں۔ اس وقت وہ ایسی شخصیت ہے، اللہ نے اس کو وہ مقام دیا ہے کہ اگر وہ بار آ کر امت مسلمہ کے لیے کھڑا ہو گیا، امت مسلمہ اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ اور یہ وہ آدمی ہے جو بڑا دیرہ دلیری سے اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا۔ یاد رکھیں کہ جتنی استطاعت ہے اس کے حساب سے اگر ہم نے ان بھائیوں کے لیے کوشش کی تو شاید ہماری دنیا اور آخرت پھر یقیناً سنور جائے گی۔ لیکن اسی طرح اگر گنگ بنے رہے تو پھر ہماری دنیا بھی خطرے میں ہے، آخرت بھی خطرے میں ہے۔ تو میری ایک دفعہ پھر میں انکریج کروں گا اہل تشیع علماء کو کہ جس طریقے سے جمعے کے خطبوں میں جس طرح وہ آواز اٹھا رہے ہیں، جس طرح وہ حکومت پہ پریشر ڈال رہے ہیں، جس طرح نے ایران نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، یہاں تک کہ اس کے شہروں میں الفتح میزائل کے پوسٹر بھی لگ چکے ہیں اور اس نے وارننگ بھی دے دی ہے، اور سب کچھ برداشت کرنے کو وہ تیار بھی ہو گئے کہ میں سارا برداشت کر لوں گا لیکن ان کے ساتھ نمٹوں گا۔ انہوں نے مجاہد بھی تیار کر دیے ہیں، لیکن افسوس خاص کر میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ جن لوگوں نے شیعہ کے کافر لگوائے، شیعہ کافر کے نعرے لگوائے، آج یہ نعرے ان کے چہروں پہ لوٹ رہے ہیں۔ قابل شرم بات ہے، اور وہ ہے کہ جس کو وہ سپورٹ کر رہا ہے حماس کو، وہ خالص سنی تحریک ہے۔ اور ہمارے ہاں آج بھی کچھ علماء ہیں جو عجیب قسم کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، جو اس آواز کو مزید کمزور کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ سازش ہے۔ آج بھی جو علماء حق ہیں وہ اتحاد کا درس دے رہے ہیں، اور جو علماء سو ہیں وہ انتشار کو ہوا دے رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔